اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر ہیں، 70 سال بلکہ 73 ایئرس 73 سال ان کی ایج ہے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں اپنا پام ریڈ کروانا چاہتی ہوں۔ تو جو بڑی ایج کے لوگ ہیں میں ان کی بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، اور پھر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جتنی بھی عزت رسپیکٹ دی جا سکتی ہے وہ میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر بندے کو عزت دیتا ہوں، لیکن ظاہر ہے جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ رسپیکٹ کے قابل ہوتے ہیں۔ تو چلیں جی، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو اگر آپ ان کا انگوٹھا دیکھیں گے نا، تو انگوٹھا ماشاءاللہ ان کا بتا رہا ہے کہ انگوٹھا ان کا ہلکا سا پیچھے کی طرف مڑ رہا ہے۔ تو جب انگوٹھا پیچھے کی طرف مڑتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کے کام آنا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو بالکل یہ ہیلپنگ نیچر کی ہیں، دوسروں کی مدد کریں گی، ہیلپ کریں گی۔ اس کے علاوہ انگوٹھے پہ بدھائی بھی بنی ہوئی ہے، تو زندگی بھر آپ کو ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا۔ ول پاور بھی ان کی بڑی سٹرونگ ہے، اور سوجھ بوجھ بھی ان کی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روحانیت بھی رکھی ہے۔ اور اگر ہاتھ کی شیپ کی بات کی جائے تو ہاتھ ان کی ہتھیلی جو ہے وہ لمبی ہتھیلی ہے، انگلیاں چھوٹی ہیں۔ تو جب ہتھیلی آپ کی لمبی ہوتی ہے، انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ فائر ہینڈ والے ہوتے ہیں۔ یہ فائر ہینڈ ہوتا ہے۔ تو جو ناری ہینڈ ہوتا ہے، آگ والا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس میں آگ والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، ضدی نیچر کے ہوتے ہیں، اور جلدی بڑک اٹھتے ہیں، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور غصے میں آ کے کبھی کبھی اپنے کام خراب بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ان کی ہم زندگی کی لائن کو دیکھیں تو زندگی میں انہوں نے شروع میں مشکلات بالکل دیکھی ہیں، یا آپ ان کے ہاتھ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ارلی ایج میں ہمیں یہاں پر پرابلم نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے، جب آپ کی زندگی کی لائن میں اس طریقے سے جزیرے سے ہوتے ہیں، یا یہاں پر زندگی کی لائن میں کٹ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی جو ارلی ایج ہوتی ہے، یہ اس میں مشکلات کا بتاتی ہیں کہ ارلی ایج میں ان کو مشکلات آئی ہیں، پرابلم آئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو زندگی کی جو لائن ہے وہ ماشاءاللہ ان کی لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا۔ 73 کو یہ ٹچ کر چکی ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو مزید لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ 90 اور 90 کو بھی کراس کر سکتی ہیں۔ شروع کی زندگی میں انہوں نے بالکل مشکلات دیکھی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی لمبی دے گا اور صحت بھی دے گا۔ یہاں پہ اگر آپ دماغ کی لکیر دیکھیں تو دماغ کی لکیر بھی بتا رہی ہے کہ ان کو ٹینشنیں ملی ہیں زندگی میں۔ ارلی ایج میں بالکل انہوں نے مشکلات دیکھی ہیں، پرابلم دیکھی ہیں۔ یہاں پہ اس جگہ پہ کالا تل بھی میں نے دیکھا ہے، یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ یہ میں نے سرکل لگایا ہے، تو یہاں پہ کالا تل ہے۔ یہ راہو کا ایریا ہے۔ راہو کے ایریے پہ تل ہو تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں، پرابلم آتی ہیں، روپے پیسے کا لاس ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کو کورٹ کیسز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی روپیہ پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ یہ بتا رہی تھی کہ کچھ بینک میں ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا، کچھ ان کے پیسے ضائع ہو گئے ہیں، کچھ ان کے پاس تھے کچھ ایسے ڈاکومنٹس جن کی وجہ سے ان کا وہاں پہ بینک میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر وہ پرائز بانڈ تھے یا کیا تھا، اب مجھے صحیح نہیں پتہ، وہ ان کا ضائع ہو گیا پیسہ، بینک میں فراڈ ہوئے۔ تو یہ جو نقصانات ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں، یہ جو راہو کے ابھار پہ یہاں پر کالا تل ہوتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ دھوکہ بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس روپے پیسے کا بھی ہمارا لاس کروا دیتا ہے، کورٹ کچہری میں بھی یہ ہمیں لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گی تو یہ ان کا ہے اندرونی منگل، اور یہ ہے ان کا بیرونی منگل۔ تو دماغ کی لکیر آئی سیدھی سیدھی بیرونی منگل پہ گئی ہے۔ تو جب یہ والی چیز ہو، یہ والی صورتحال ہو، تو پھر اور یہاں پر کالا تل بھی ہو، تو پھر 100% جو ہے وہ آپ کو کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ پرابلم بھی پیش آتے ہیں، اور آپ کو روپے پیسے کا بھی لاس ہوتا ہے، اور زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ کو دھوکے بھی ملتے ہیں۔ اب اگر ان کی ہم دل کی لائن کو دیکھیں تو دل کی لائن بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کو دلی دھوکے ملیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جزیرہ بنا ہوا ہے، تو تقریباً 25-30 سال کی عمر میں بھی ان کو کوئی شدید ذہنی ٹینشن ملی ہے، اور اس کے علاوہ دلی طور پہ کوئی صدمہ ملا ہے، اور یہاں پر بھی ایک جزیرہ بن رہا ہے۔
یہ بھی بتا رہا ہے کہ تقریباً 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی ان کو ایک بہت بڑی ذہنی ٹینشن ملے گی اور روپے پیسے کا لاس بھی ان کا ہوگا۔ تو اب اگر بہت غور سے اگر آپ ان کی قسمت کی لائن کو سٹڈی کریں تو قسمت کی لائن جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کو روپے پیسے کی تو کمی نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا، لیکن زندگی میں ٹینشنیں پرابلم ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ ایک ان کی زندگی میں جب انہوں نے سٹارٹ لیا اپنی لائف کا، تو جو بھی زندگی جیسے ان کی چل رہی تھی وہ 24-25 سال کی عمر میں ان کی زندگی کا ایک دور ختم ہوا ہے، اور پھر یہاں سے ایک اور قسمت کی لائن اوپر کی طرف اٹھی ہے۔ تو یہاں سے پھر ان کی زندگی میں ایک نئی بہتری آئی ہے، کوئی ان کو سہارا ملا ہے، لیکن یہ سہارا بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں چل سکا۔ 30-35 پہ جا کے ان کی زندگی میں سخت کرائسس کا شکار ہوئی ہے، اور یہ چیز پھر ہمیں دماغ کی لائن پہ بھی چیز نظر آ رہی ہے، جزیرے نظر آ رہے ہیں، دل کی لائن پہ بھی ایک جزیرہ بنا ہوا ہے۔ تو یہاں ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے بہت بڑا، یا تو ان کا کوئی ریلیشن بریک ہوا ہے، یا کسی نے اپنے نے دھوکہ دیا ہے، لیکن یہاں ان کی زندگی میں پرابلم آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ غور سے دیکھیں تو 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی کرائسس کا شکار ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک لائن نے کاٹا ہے، اور یہاں سے صحیح معنوں میں قسمت کی لائن سٹارٹ لیتی ہے۔ تو تقریباً 43-44 پہ جا کے ان کے کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹرائی اینگل کا سائن بھی بن رہا ہے، ٹرائی اینگل کو اچھا مانتے ہیں، لیکن سن لائن کو ایسے بہت ساری لائنیں کاٹ رہی ہیں۔ جب سن لائن کو بہت ساری لائنیں کاٹتی ہیں تو زندگی میں آپ پر جھوٹے الزام بھی لگتے ہیں، کبھی کبھی آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آپ کا روپے پیسے کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ان کا جو بینک میں روپیہ پیسہ ان کا ضائع ہوا ہے اس کا ملنا بھی تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ شہرت کی لائن پر بڑے بڑے کٹ ہیں تو نقصان کا بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کالا تل ہے یہ بھی لاس کا بتا رہا ہے، اور قسمت کی لائن پہ بھی کٹ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ان کے لاس ضرور ہوں گے، اور 50 پہ بھی جا کے ان کے لاس نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 50 پہ بھی ہمیں یہاں پہ دل کی لائن پہ اس طریقے سے یہ کٹس نظر آ رہے ہیں، ٹرائی اینگل بھی بن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کی لائن کے ساتھ جب الٹا ٹرائی اینگل بنا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی صدمہ تو ملتا ہے، لیکن آپ اس صدمے کو برداشت کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی دھوکہ آپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں سن لائن پہ کٹ ہیں، تو یہ کٹ اتنے اچھے نہیں مانیں گے، لیکن یہ ہے کہ قسمت کی لائن شکر الحمدللہ یہاں پہ اچھی ہے، اور تقریباً 60 سے 70 سال کی عمر میں جا کے آگے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، اور تھوڑا بہت لاس بھی ہوگا، وہ لاس آپ کے سامنے ہی ہے، آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی زندگی میں پرابلم ٹینشنیں کافی ہیں۔ اور یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈ کو بھی تھوڑا سا غور سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک تو جب دل کی لائن آپ کی جوپیٹر ماؤنٹ پہ پہنچتی ہے نا، یہ آپ کو تھوڑا سا جذباتی بنا دیتی ہے، آپ کے اندر ایگو کو بڑھا دیتی ہے، اور جب اس میں سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ اور دھوکے ملتے ہیں۔ جوپیٹر ماؤنٹ ان کا ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے، تو صاحب علم ہے ماشاءاللہ، دین کا نالج بھی ہے، دنیا کا نالج بھی ہے، نالج ان کے پاس اچھا خاصا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو سن ماؤنٹ اور سیٹرن یہ بھی بڑا بیلنس میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیم فیم دیا ہوا ہے، انہوں نے زندگی بڑی عزت کے ساتھ گزاری ہے، اور بڑی زبردست انہوں نے لائف گزاری ہے اپنی۔ جب آپ کی زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں۔ دیکھیں آپ یہ والی لائن اور یہ ہے ان کی زندگی کی لکیر، اور یہ ہے ان کی دماغ کی لکیر، جب یہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ سینسٹیو بنا دیتی ہے، آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے وہ آپ کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ یہ والے جو رنگ ہوتے ہیں نا یہ آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں، اپنے پاک رب کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں سنتا بھی بہت ہے، اور ایسے لوگ دوسروں کے دکھ درد بانٹتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کو زندگی میں اپنے رشتوں سے دکھ ہی ملتے ہیں، اور اس کی بڑی گواہی ان کی یہ دل کی لائن دے رہی ہے۔ دل کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ یہ خود بھی کچھ جذباتی فیصلے کریں گی، غصے میں آ کے اپنے کام خراب کریں گی، اور کچھ ان کو اپنے رشتوں سے بھی کچھ نہ کچھ دکھ یا کچھ نہ کچھ دھوکے ضرور ملیں گے، اور زندگی میں سٹرگل اور مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔
اب اگر ہم ان کی لائف لائن کی بات کریں تو زندگی کی لائن ہمیں لمبی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ زندگی کی لائن بڑی نیچے تک آ رہی ہے. تو جب زندگی کی لائن اتنی نیچے تک آتی ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دیتا ہے. یہ ہوتا ہے اندرونی منگل. اندرونی منگل پر لائنیں گر رہی ہیں تو غصہ ایگو ان کے اندر پائی جاتی ہے. وینس ماؤنٹ ان کا بڑا بہترین ہے. یہاں پر کچھ لائنیں نظر بھی آ رہی ہیں کھڑی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے بھی دے گا, بیٹیاں بھی دے گا. تو یہ صاحب اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے بیٹیاں اولاد دی ہوئی ہے. تو آگے ان کا دماغ کی لکیر اگر آپ دیکھیں تو دماغ کی لکیر ان کی بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ, لمبی. اور ایسے لوگ بڑی پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں, اپنی محنت پر یقین رکھتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. یہ والی لائنیں بتاتی ہیں کہ یہ بہت اچھی ٹیچر ہیں. ان کے پاس اچھا نالج ہے. دوسروں کے دکھ درد بانٹنا, دوسروں کے کام آنا بھی ان کو اچھا لگتا ہے. مون ماؤنٹ پر بھی ہلکی ہلکی ٹریول کی لائنیں ہیں. تو ٹریول کا شوق ان کے اندر پایا جاتا ہے. ان کے حج عمرہ بھی کریں گی, سفر بھی یہ کریں گی. لائنیں موجود ہیں تو یہ سفر کر سکتی ہیں. بزنس کی لائنیں بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہیں, لیکن بزنس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملے گی. روپیہ اگر کوئی یہ کریں گی بھی تو اس میں ان کو کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملے گی. اور پیسہ بھی جمع کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ جب بھی یہ سیونگ کرتی ہیں, جب بھی ان کے پاس کچھ چار پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں وہ پیسے ان کے لگ جاتے ہیں, پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. تو جس قدر ان کے پاس پیسہ آنا چاہیے تھا وہ پیسہ نہیں آ پائے گا, سیونگ نہیں کر پائیں گی. لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ نا ان کے ہاتھ میں منی ٹرائی اینگل بن رہے. جب منی ٹرائی اینگل بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس دولت ضرور آئے گی, کچھ نہ کچھ یہ بینک بیلنس ضرور بنائیں گی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ملٹی ٹیلنٹڈ بنایا ہے. شاعری, پوئٹری, میوزک, سنگنگ, ہر طرح کے علوم میں یہ دلچسپی لیں گی. پامسٹری, نمرولوجی, ان علوم کو بھی یہ بڑا اچھے طریقے سے جانتی ہیں, سیکھیں گی, سمجھیں گی. اور صاحب علم ہے ماشاءاللہ, کیونکہ جوپیٹر ماؤنٹ پر بھی جب آپ کی یہاں پر اچھی لائنیں ہوں نا تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ زندگی میں بڑے زبردست کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو بڑی زبردست لائنیں ہیں, اور یہ دل کی لائن ہے, اور یہاں پر یہ نالج کی لائنیں ہیں, اور روحانیت کی لائنیں ہیں. تو اب ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ پہ قسمت کی لائن کیا سٹوری بتا رہی ہے. رائٹ ہینڈ پہ قسمت کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ تقریباً بچپن سے لے کے 40-50 سال کی عمر تک شکر الحمدللہ انہوں نے بڑی زبردست لائف گزاری ہے. تھوڑا بہت پریشانیاں بھی آئی ہیں, جیسے 22 شروع میں انہوں نے پریشانیاں دیکھی ہیں. یہاں تک 20-22 سال کی عمر تک, بچپن سے لے کے 20-22 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں ٹینشنیں رہی ہیں. پھر 27-28 سال کی عمر میں کچھ مسئلے بنے ہیں. پھر 35 سے 40 سال کی عمر میں مسئلے بنے ہیں. پھر اسی طرح 45 سے 50 سال کی عمر میں بھی مسئلے بنے ہیں. اور یہاں پر 50 سے لے کے 52 پہ جا کے یہاں پہ دل کی لائن میں ایک جزیرہ سا, ایک دبا سا بنا ہوا ہے. تو تھوڑی سی ہارٹ سے ریلیٹڈ ان کو پرابلم پیش آ سکتی ہیں. تھوڑی بینائی کو بھی فرق پڑے گا, تھوڑی بینائی ویک ہو سکتی ہے, اور ہارٹ سے ریلیٹڈ آگے چل کے ان کو دل سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم بن سکتی ہیں. تو باقی اگر آپ ان کی ایج کو دیکھا جائے تو ایج ان کی بنتی ہے 73. تو 73 ایج جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, تقریباً ابھی یہ تقریباً یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی ایک جزیرہ بنا ہوا ہے. تو بھی ان کا کوئی تھوڑا بہت روپے پیسے کا لاس ہوا ہے. تو یہاں پہ شہرت کی لائن پہ جزیرہ بنا ہوا ہے. تو لاس ان کا ہونا تھا, وہ شاید لاس جو ان کا بینک میں ہوا ہے وہ ان کی ریکوری اتنی زیادہ نہ ہو سکے, وہ پیسے شاید ان کو اتنے واپس نہ ملیں, یا اگر ملیں گے تو تھوڑے ملیں گے. چانس بہت کم ہے کہ پیسے ان کو ملیں. اس کے علاوہ کورٹ کچہری سے جو ریلیٹڈ پرابلم ہے ان میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ان کو کامیابیاں دے گا, کیونکہ یہاں پر قسمت کی لائن تھوڑی چوڑی بھی ہے اور تھوڑی سی گڈ مڈ بھی ہے. جب آپ کی قسمت کی لائن تھوڑی چوڑی ہو جاتی ہے یا تھوڑی ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں مشکلات کا, اسٹرگل کا, پرابلم کا بتاتی ہے. تو اچھی گفتگو کریں گے. یہ مرکری ماؤنٹ ہے, مرکری ماؤنٹ چھوٹی انگلی کے نیچے یہ لائنیں بتاتی ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اچھی گفتگو کرنے والی ہیں, صاحب علم ہیں. اور شہرت کی لائن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. یہاں پہ شہرت کی شروع میں ایک یہاں پہ ٹرائی اینگل بھی بن رہے جو یہ بتا رہے کہ زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی ان کو اللہ, اور بڑی زبردست طریقے سے یہ لائف گزاریں گی. اور اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا, عزت, رسپیکٹ, یہ ساری چیزیں ان کو ملیں گی. اور جہاں تک نالج کی بات ہے, نالج یہ ہوتی ہے نالج کی لائنیں. تو ان کے پاس اچھا خاصا نالج ہے. بزنس روپے پیسے میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا. روپیہ پیسہ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہے گا, اور کبھی کسی کے آگے ان کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا.
تو اب جناب ان کی جو باقی ساری زندگی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی گزرے گی، اور یہ جو زندگی میں ابھی ٹینشنیں چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان میں بھی کمی ہوگی۔ سن لائن بھی ان کی یہاں پہ جزیرہ تو بنا رہی ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ خطرناک جزیرہ نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر بہت ہی باریکی سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ساتھ میں مجھے ایک ٹرائی اینگل بھی نظر آ رہا ہے۔ یہاں یہ سن لائن ہے نا، تو یہاں پہ اس طریقے سے ایک ٹرائی اینگل کا سائن بھی بن رہا ہے۔ تو جب ٹرائی اینگل کا سائن ہوتا ہے تو یہ کبھی کبھی ہمیں مصیبت سے بچا لیتا ہے، بلکہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ ٹرائی اینگل کا سائن جو ہوتا ہے شہرت کی لکیر پہ، تو بالکل ان کی ریکوری ہو سکتی ہے۔ جو بینک میں ان کا روپے پیسے کا لاس ہوا ہے، ریکوری ہوگی بڑی مشکل سے، لیکن ہو سکتی ہے، چانس ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمیں قسمت کی لائن بھی ٹھیک نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ہمیں سن کی لائن بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ان دو لائنوں کی وجہ سے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور ملے گی۔ باقی میں نے ان کو پڑھنے کے لیے بھی بتایا ہے کہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھتی رہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پاورفل یہ کلام ہے۔ آپ جو انسان اس وقت سخت مصیبت میں ہے، جس کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، وہ یہ وظیفہ پڑھے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ایک دفعہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ سارا دن پڑھنا ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھیں، اور یہ وظیفہ سارا دن آپ پڑھیں۔ تو جو بھی آپ کی زندگی میں مصیبتیں چل رہی ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا۔ اور جیسے ان کے بینک میں پیسے ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بھی ریکور ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پاک کلام میں بڑی پاور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا کام کرنے پہ آتا ہے تو پھر آپ کے سارے الٹے سیدھے کام بھی سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو مل جائے گی، پھر کورٹ کیسز میں بھی آپ جیتیں گے، اور جو بینک میں آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ باقی ان کی جو میرج لائن ہے وہ بتا رہی ہے کہ میرج میں کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ ایشو ضرور آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں شروع میں کچھ لائنیں اس طریقے سے نظر آ رہی ہیں، تو یہ بتاتی ہیں کہ شروع میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک آدھ منگنی بھی ٹوٹی ہو، اور یہ پھر شادی کی لائن نیچے کی طرف تھوڑی گر رہی ہے۔ جب شادی کی لائن تھوڑی نیچے کی طرف گرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کو اپنے لائف پارٹنر سے توقعات ہوتی ہیں نا محبت کی، اتنی محبت آپ کو ملتی نہیں ہے۔ آپ اپنے لائف پارٹنر کو زیادہ محبت دیتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ کو اتنی زیادہ محبت نہیں ملتی۔ اس کو ہم یوں بھی پڑھتے ہیں۔ اور اگر یہ دل کی لائن سیدھی، شادی کی لائن سیدھی دل کی لائن کے ساتھ آ کے ٹچ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100% آپ کا لائف پارٹنر آپ سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ شادی کے فوراً بعد ہی چلا جائے گا، یعنی کہ شادی کے 5 سال بعد بھی، 10 سال بعد بھی، 20 سال بعد بھی، 40 سال کے بعد بھی، جب بھی جانا ہے آپ کے پارٹنر کی ڈیتھ آپ سے پہلے ہوگی، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشوبر چارٹ بھی بنے گا، آپ کی 12 خانوں والی کنڈلی بھی بنے گی، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔